ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ عطا کی نظر فرماؤ خدارا یا رسول اللہ کیونکہ تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ اور محمد حسین کچھ نور شک نور محمد حسین ہو تم نور حق کچھ شک نہیں اس میں تمہارے نور سے عالم ہے سارا یا رسول اللہ جس کو ارباب نظر حق کا ولی کہتے ہیں لوگ دانندہ اسرار جلی کہتے ہیں اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدہ میں علی کہتے ہیں اور فکر و خیال و فہم سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے اعلیٰ ہے فاطمہ اور دختر کشی کے دور میں بیٹی کا احترام تو نے ہی تو اس جہان کو ڈالا ہے فاطمہ اور اللہ کی رحمتوں کا اثاثہ ہے فاطمہ لفظ حیا کا اصل خلاصہ ہے فاطمہ کربل میں جو لگی تیرے خون کی سبیل ہر فرد تیرے گھر کا پیاسا ہے فاطمہ اور شیرازی کو اب عطا ہو صدقہ حسین سر ہمارا اب تیرے در پہ ہے فاطمہ اور حسین علی کو خالق اکبر کی عین کہتے ہیں حسن کو نور نبی زہرا کا چین کہتے ہیں اور بچا کر دین خدا کا جو خدا کی لاج رکھے زبان عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں کیونکہ حسین اور قرآن کے ہیں چار حرف حسین اور قرآن کے ہیں چار حرف دو نقطہ سے خالی ہیں دو نقطہ دار حرف
اور آخر میں دونوں لفظوں میں نون ایک ہے حسین، اور قرآن کا مضمون ایک ہے۔ اور باغ جنت پہ رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ کیونکہ حسین و منی کے مفہوم کو سمجھتے نہیں ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ نیزے پہ سر حسین کا ہے۔ یا غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ و ایمان مدد، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملاں را رہنما، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانی شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرت خواجہ قطب کے لال کا ایسا مقام ہے، سارا زمانہ گنج شکر کا غلام ہے، منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری، آفتابی چشتیاں مخدوم ثابت کلیری۔ حضرت محمد حسین آفتاب علم الدین، جلوہ آئینہ حق، انوار رب العالمین، معدن جود و کرم، چشمہ صدق و صفا، ناقصوں پہ ہو کرم بہر محمد مصطفیٰ۔ دلشاد حسین نے دیا سر جھکا، 1369 میں ہوئی حقیقت آگاہ، دیے سب باطل کے پردے اٹھا، درود بر محمد صلاۃ مرتضی۔ محمد حسین اسماء خواجگان چشت، پڑھے جو فجر کو جائے بہشت، قلب روشن ہوئے پڑھے جو صلا، درود بر محمد صلاۃ مرتضی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی اتنی بڑی محفل اور درود نہ آیا کسی کو۔ یہ ہے ہمارے عشق کا امتحان اور ہمارے عشق کا اندازہ۔ آج کا تو دن ہی جو ہے وہ درود کا دن ہے، مل کے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، یوں سمجھتے ہوئے جیسے کہ امام عالی مقام خود تشریف لائے ہیں، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، کیونکہ کوئی کام بگڑا ہوا ہو، اس کے اوپر جب کسی بزرگ کا، کسی پاک ہستی کا کرم ہو جائے تو وہ بگڑا ہوا کام جو ہے وہ سنور جایا کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو بگڑ بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے، اور درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ وہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے
کہ اس وقت اللہ رب العزت جو ہے اس نے کن کہہ کر پوری کائنات بنائی، تو اس کے بعد سے لے کر آج تک کیا کر رہا ہے تو آپ اسے بلا جھجک کہہ دیجئے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ تو یہ آل نبی کے درود کی فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں کیا ہوتا ہے؟ شریک ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کہیں کوئی اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہو، فرشتے کل کائنات کا چکر لگا کر دیکھتے ہیں، جہاں پر اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس جگہ کی گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور جب فرشتے واپس جاتے ہیں بارگاہ ایزدی میں جا کر عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ دیکھا، پھر باری تعالیٰ پوچھتا ہے اور تم نے کیا دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ زمین کے ایک خطے پر بیٹھ کر تیرے بندے تیرا اور تیرے نبی کا ذکر کر رہے تھے، ہم نے ان کے گرد گھیرا ڈال لیا اور ان کا ذکر سنا بیٹھ کے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے ان سب حاضرین محفل کو جو اللہ کا اور میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، میں نے تمام کے تمام لوگوں کو بخش دیا۔ اس لیے آپ دوست محبت کے ساتھ ذکر کی محفل ہے، اور ذکر بھی اس کا ذکر ہے جو ہمارے محبوب کا محبوب ہے۔ ذکر بھی اس کا جو ہمارے محبوب کا محبوب ہے، جو ہمارے محبوب کے کندھوں پر سواری کرتے رہے، ذکر بھی ان کا ذکر ہے۔ اس لیے محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ دوستان گرامی قدر، یہ اللہ رسول کا خاص کرم ہے، مہربانی ہے، عنایت ہے اور فضل ہے کہ آج نواسہ رسول جگر گوشائے بطول کا ذکر کرنے کے لیے ایک سید فقیر ولی کے آستانے پہ ہم سب کو جمع فرمایا ہے۔ یہ خاص کرم ہے کہ آج کا دن ہی سادات کا دن ہے، آج کا دن سادات کے ذکر کا دن ہے، آج کا دن سید فقیر کی بارگاہ میں حاضری کا دن ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں دو شرف عطا فرمائے ہیں، ایک تو سید فقیر کی بارگاہ میں حاضری کا، اور دوسرا امام عالی مقام سید السادات سید الشہداء حضرت امام عالی مقام کے ذکر کی محفل سجانے کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ دو برکتیں ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں امام عالی مقام اور شہدائے کربلا کے ذکر سے ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ولی کا فیضان بھی ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ یہاں پر ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نظر حاصل کرنے کے لیے، ایک نظر جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو اس مختصر بلا تاخیر و بلا تمہید میں اپنے کلام کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو
شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کس کو کہتے ہیں؟ گواہی دینے والے کو، جس نے آنکھوں سے ہر چیز کا مشاہدہ کیا ہو اس کو شاہد کہتے ہیں۔ گواہی دینے والا، شاہد بنا کر بھیجا، یعنی کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے والا بنا کر بھیجا۔ پھر دوسرا فرمایا وَمُبَشِّرًا، اور آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ وَنَذِيرًا، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ پہلے کیا بنا کر بھیجا؟ شاہد بنا کر، گواہ بنا کر۔ پھر کیا بنا کر؟ مبشر، بشارت دینے والا۔ اور تیسری بات نذیرا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا۔ داعیا الی اللہ، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا۔ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نئی بات آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ سراج منیر بنا کر بھیجا، تو پہلے شاہد، پھر مبشر، پھر نذیر، پھر داعی الی اللہ۔ تو یہ چار صفات جو ذکر کی گئیں، تو یہ جو پانچویں صفت ذکر کی گئی کہ سراج منیر بنا کر بھیجا، اس کے اوپر گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ وہ جو چار صفات ہیں ان کا تذکرہ اسی کے اندر آ جائے گا۔ فرمایا سراج منیر بنا کر بھیجا، مطلب کیا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو سراج کہتے ہیں، چراغ کو، روشنی کو، تو سراج ہم نے آپ کو روشنی بنا کر بھیجا، ساتھ کہا منیرا، نور والا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو چمکنے والا ستارہ بنا کر بھیجا، بلکہ یہ کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو چمکا دینے والا ستارہ بنا کر بھیجا، تاکہ کل کو کوئی منکر شخص اٹھ کر یہ بات نہ کہہ سکتا کہ نبی خود تو چمکتا ہے اوروں کو چمکاتا نہیں ہے۔ جب یہ بات واضح کر دی قرآن نے سراج منیر بنا کر بھیجا، تو خالق کائنات نے واضح کر دیا کہ نبی چمکا دینے والا ایسا ستارہ ہے جو خود بھی چمکتا ہے، دوسرے کو بھی چمکا دیتا ہے، جو خود بھی چمکتا ہے دوسرے کو بھی چمکا دیتا ہے۔ آئے بیمار کو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، آئے بیمار کو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، مرض کیسی بھی ہو فوراً ہی شفا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو سن کر دعا دیتے ہیں، آ جائے جو دشمن تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ آئے بیمار کو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، مرض کیسی بھی ہو فوراً ہی شفا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں؟ کون سے انوار؟ سراج منیرا، اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں؟ حل ہونا مشکلیں دربار کس لیے ہیں؟ ہوتے ہوئے مسیحا تو بیمار کس لیے ہیں؟ گناہگار نہ بخشے جائیں سرکار کس لیے؟ گناہگار نہ بخشے جائیں سرکار کس لیے؟ توجہ کرنی ہے میری بات پر۔ تو معلوم ہوا کہ نبی خود بھی چمکتا ہے، اوروں کو کیا کرتا ہے؟ آواز نہیں آئی، مل کے بولیے، چمکاتا بھی ہے۔ یہاں سے اب بات جو ہے وہ مزید آگے چلے گی۔
علم منطق کا ایک قاعدہ ہے کہ کسی شے کی جگہ بدل جانے سے، شکل بدل جانے سے شے کا نام بدل جاتا ہے۔ یہ توجہ کرنی ہے، باریک بات ہے۔ کسی شے کی جگہ بدل جانے سے، شکل بدل جانے سے شے کا نام بدل جاتا ہے، لیکن نام کے بدل جانے سے کام نہیں بدلتا۔ یہ توجہ کرنی ہے، کسی شے کی شکل بدل جانے سے، جگہ بدل جانے سے شے کا نام بدل جاتا ہے، لیکن نام کے بدل جانے سے کام نہیں بدلتا۔ اب مزید جو ہے اس کے اوپر توجہ کرنی ہے۔ برفی برفی ہوتی ہے، برفی ہو گوجرے کی، اس کی شکل بدل جاتی ہے، اس کا ایک رنگ ہے، براؤن رنگ ہے۔ گوجرے کی برفی ہے، مند برفی ہے، بڑی مشہور ہے، تو اس کا نام انہوں نے رکھ دیا جی گوجرے کی برفی۔ تو جب وہی برفی فیصل آباد میں بنے تو رنگ اس کا تھوڑا سفید ہو جائے گا، اس میں تھوڑا سا وہ بیل بوٹے ڈال کے اس کو بنا دیں گے، کوئی پھل فروٹ ڈال کے اس کو بنا دیں گے، تو اس کا نام بن جائے گا فیصل آباد والی برفی، رہے گی وہ برفی۔ یہ ایک سادہ سی مثال دی ہے۔ اب اس کو آگے لے کے چلیں گے کہ یہ فائدہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جگہ بدلے، شکل بدلے تو شے کا نام بدل جاتا ہے، لیکن نام کے بدل جانے سے کام نہیں بدلتا۔ توجہ کرنی ہے، وہ حدیث قدسی جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائی کہ کنتو کنزن مخفیا، اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان عرفا، پس مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت نور محمد، پس میں نے نور محمد کو تخلیق کر دیا۔ فرمایا کہ وہ نور جو امام میں تھا جب وہ ظاہر ہوا، نور کی شکل بھی بدلی، نور کی جگہ بھی بدلی، تو نام بدل کر الہ سے اللہ ہو گیا، لیکن نام کے بدل جانے سے کام نہیں بدلا۔ پھر اس نور نے انتقال کیا، وہ نور منتقل ہوا، وہ جگہ بھی بدل گئی، شکل بھی بدل گئی، تو شے کا نام بدل کر اللہ سے محمد مصطفیٰ کی صورت میں سامنے آ گیا۔ نور کی جگہ بھی بدلی، شکل بھی بدلی، تو نام محمد مصطفیٰ کی صورت میں سامنے آ گیا، لیکن نام کے بدل جانے سے وہ کام نہیں بدلا۔ کام کیا تھا؟ اللہ کا پیغام پہنچانا۔ کام کیا تھا؟ بیماروں کو شفا دے دینا۔ کام کیا تھا؟ بگڑے ہوئوں کی بگڑی سنور جانا۔ کام کیا تھا؟ کہ بھی جو مانگنے آیا ہے اس کو عطا کر دینا۔ کام کیا تھا؟ جو سوالی در پہ آیا ہے اس کو خالی نہ موڑنا۔ یہ تھا کام۔ پھر اس کے بعد اس نور کی جگہ بدلی، شکل بدلی، وہ نور قلب محمد سے سفر کر کے صدیق اکبر کے قلب میں آیا، تو نور کی جگہ بھی بدلی، نور کی شکل بھی بدل گئی، تو نام بدل کر پیکر صداقت کہلایا، لیکن نام کے بدل جانے سے کام نہیں بدلا۔ جو کام رسول عربی کرتے رہے وہی کام صدیق اکبر نے سر انجام دیا۔ پھر اس نور کی جگہ بدلی، وہ نور منتقل ہوا قلب صدیق اکبر سے قلب عمر فاروق اعظم میں آیا، تو جگہ بھی بدلی، شکل بھی بدلی، تو نام بدل کر پیکر صداقت سے پیکر عدالت کہلایا۔ پیکر صداقت سے پیکر عدالت کہلایا۔ صدیق اکبر سے عمر فاروق اعظم کی صورت میں سامنے آیا۔ جگہ بدل گئی، شکل بدل گئی، لیکن نام بھی بدل گیا، لیکن نام کے بدل جانے سے کام
وہی بدلا، کام وہی رہا۔ پھر وہ نور دوبارہ منتقل ہوا، عمر فاروق اعظم کے بعد وہ نور منتقل ہوا سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ میں۔ نور کی جگہ بھی بدلی، نور کی شکل بھی بدلی، منتقل ہو کر عمر فاروق اعظم سے عثمان غنی میں آیا تو وہ پیکر حیا کہلایا۔ جب اس نور کی شکل بدلی اور نور کی جگہ بدلی، جگہ بدل کر جب وہ مولا علی کے قلب اطہر میں آیا تو وہ پیکر شجاعت کہلایا، وہ پیکر شجاعت کہلایا اور پیکر ولایت کہلایا۔ اور وہ نور جو رسول کے قلب اطہر میں تھا، اس نور کی جب جگہ بدل کر جب وہ بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے قلب میں آیا، نور کی جگہ بھی بدلی، نور کی شکل بھی بدلی، وہ خاتون جنت کی صورت میں سامنے آ گیا۔ پھر وہ نور دوبارہ منتقل ہوا، حسنین کریمین کے قلب اطہر میں آیا، اس نور کی جگہ بھی بدلی، نور کی شکل بھی بدل گئی، حسنین کریمین کی صورت میں سامنے آ گیا۔ جب وہ حسنین کریمین کی صورت میں سامنے آ گیا تو وہ رسول کی شبیہ بن کر سامنے آئے۔ جب وہ رسول کی شبیہ بن کر سامنے آئے تو میدان کربلا میں کھڑے ہو کر حسین نے کہا کہ یزیدیو، مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، رسول تھے، آپ نواسے ہیں، نواسا رسول کی جگہ پر نہیں ہو سکتا۔ تو امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ میں حیدر کا جایا، آواز نہیں آئی بھائی، امام حسین فرماتے ہیں کہ ہے کوئی میرے جیسا کہ میں حیدر کا جایا، حسن میرا بھائی، میں حیدر کا جایا، حسن میرا بھائی، ہے ہم شیر زینب تے اماں بطول۔ سبحان اللہ، امام حسین کہیں فرماندے نے ہے کوئی ایسا، تو وہ ہے سارے انہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ امام حسین فرماندے نے یزیدیو سنو، میں حیدر کا جایا، حسن میرا بھائی، ہے ہم شیر زینب تے اماں بطول۔ ہے کوئی ایسا؟ پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے، تسی اپنی پچھلی نسبت بیان کر دیو کہ پچھلی نسبت ہے، اگلی گل نہ کرو۔ امام حسین فرماتے نے کہ جی تسی میرے وڑکیاں دی گل کر دیو، میرے بھائی دی گل کر دیو، میری ہمشیر دی گل کر دیو، تو کہا میرے پتر دا بھی مقام دیکھو۔ میرے پتر دا مقام کی ہے کہ میں اکبر دا بابا، میں اکبر دا بابا، میں غازی دا مولا، میں اکبر دا بابا، میں غازی دا مولا، میرا نام حسین تے نانا رسول۔ ہاتھ بلند کر کے کی امام حسین کی فرماندے نے میں حیدر کا جایا، میں حیدر کا کی ہاں پتر ہاں، میرا بھرا کون ہے؟ حسن۔ میں کیا میرا بھرا کون ہے؟ حسن۔ تے میری ہمشیر کون ہے؟ زینب۔ تے میری ماں کی کون ہے؟ کہتے ہیں کہ تسی اس گل نہ سوچو کہ میں علی دا بیٹا وا، اے دیکھو کہ تنہا نبی کے علم کی وارث بطول تھی، پردہ نشین نہ ہوتی تو وہ بھی رسول تھی، کہ اس رسول دا جڑی پردہ نشین سی جنوں بی بی فاطمہ کہندے نے، وہ تنہا نبی کے علم کی وارث تھی، جڑی میرے باپ حیدر دے نال بیائی گئی، انہاں دے نکاح دے وچ آئی، تے میرے باپ مولا علی نو بھی یہ مقام حاصل ہویا تے بی بی فاطمہ دی وجہ تو حاصل۔ میں حیدر دا جایا،
حسن میرا بھائی ہے، ہم شیر زینب اماں بطول۔ ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ ساڑھے بچوں ہے کوئی ایسا؟ توجہ ہے سارے نہیں؟ نہیں توجہ ہے، دو ہاتھ بلند کر کے آگے پھر کہتے ہیں نماز دا ٹائم ہو گیا، امام حسین واز کرن لگ پے، دسن لگ پے میں کون ہاں؟ کہتے نا 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 تقریر نہ کرو، واز نہ کرو، سانو دیر ہوندی ہے، اسی نماز بھی پڑھنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے۔ توجہ ہے سارے؟ یزیدی کی کہندے نے کہ دیر نہ کرو، تقریر نہ کرو، گلا نہ کرو، سارا ٹائم ضائع ہوندا ہے، اسی نماز بھی پڑھنی ہے۔ تے امام حسین اگوں کی فرماندے نے، توجہ کرنی ہے میری گل تے، کہندے نے کہ جے دشمن ہو میرے عبادت چھوڑو، جے دشمن ہو میرے عبادت چھوڑو، کلام خدا کی تلاوت چھوڑو۔ کہتے ہیں یہ دشمن ہو میرے، یقین چھوڑو، عبادت بھی چھوڑو، کلام خدا کی تلاوت بھی کی کرو چھوڑو۔ تو کہتے ہیں کیوں چھڑیے؟ یزیدی کہتے ہیں کیوں چھڑیے؟ امام حسین کہتے ہیں کیونکہ تلاوت جو کر دے تسی جس قرآن کی تلاوت جو کر دے تسی جس قرآن کی خدا میرے نانے تے ہویا نزول تلاوت جو کر دے آنا حسین تنانا رسول۔ پھر امام حسین نے جو واز فرمایا، حضرت حر بن ابی ریاح رضی اللہ تعالی عنہ آئے یزیدی فوج دے نال تے گئے حسینی فوج دے نال۔ نظر دی بات ہے، ان نظر دا کمال ہے۔ حضرت حر آئے یزیدی فوج دے نال تے گئے حسینی فوج دے نال۔ حضرت حر کہندے نے کہ یا امام ایک تہاڈا مرتبہ تسی اتنا بیان کیتا کہ میں میرا باپ حیدر، میری ماں بطول، میں اکبر دا بابا، میں غازی دا مولا، میرا نام حسین، نانا رسول، ہمشیر زینب، ایسا مقام بھی کسے دا ہے؟ یہ تہاڈی گل کیوں نہیں سمجھدے کہ امام عالی مقام دساں کی فرماندے نے؟ دساں میں نے تسی نہیں کہندے دسو۔ امام عالی مقام حضرت حر نے کی فرماندے نے اے حر سن اے کوفی کی جانن میرا کی بتا رے، یہ گل بالکل ٹھیک کی تھی۔ یہ کوفیاں نے نہ تہاڈے باپ مولا علی دا قدر جانیا، نہ تہاڈے بھائی امام حسن دا قدر جانیا، تو تہاڈا قدر کی جاننا؟ کہ امام حسین کہندے نے پھر ویکھ لے اے کوفی کی جانن میرا کی وقار ہے۔ کہ حضرت حر کہندے نے کہ یا امام تہاڈے درجے نو، تہاڈے مقام نو، تہاڈے مرتبے نو کون جاندا ہے؟ امام حسین فرماندے نے اے کوفی نہیں جانتے، میرے مرتبے نو کون جاندا ہے؟ اے کوفی کی جانن میرا کی وقار مینوں جاندا میرا پروردگار۔ کوفی کی جانن میرا کی وقار ہے، مینوں کون جاندا ہے؟ مینوں جاندا میرا پروردگار نے منظور میں
منظور مینو یزیدی سارا قبیلہ کوہانا قبول منظور مینو بیت یزیدی سارا قبیلہ کوہانا قبول جو ہے بھی سارے ہیں کہندے نے جنہاں دے پتر دیاں ماواں عظیم ہون تے پتر انہاں ماواں دی عظیم ہوندے نے جو ہے سارے پہلی درسگاہ اب بیبیاں واسطے گل کرن لگا بیبیاں دھیان نال میری گل سنو گپاں نہ مارو اللہ رکھے خیر گپاں تسی گھر بھی مار لینیاں باہر بتھیریاں جا کے گل سنو دھیان نال جنہاں دیاں ماواں عظیم ہون انہاں دے پتر عظیم ہوندے نے حضرت پیر سید محمد حسین شاہ فرماندے نے کہ میں 9 سال دا سی کہ میرے والد فوت ہو گئے کلاں والے دن میرے بڑے بھائی فتح محمد صاحب فوت ہو گئے کہندے نے میری والدہ نے میری تربیت فرمائی میری والدہ نے میرے تے توجہ فرمائی میری والدہ نے قدم قدم تے میری رہنمائی کیتی تے کہندے نے کہ جنہاں دیاں ماواں عظیم ہون انہاں دے پتر عظیم ہویا کرتے نے تے جس ماں نے اپنے پتر دی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ وقت دا کتب بن گیا جس ماں نے اپنے پتر دی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ وقت دا غوث بن گیا کہ دنیا وہ تاج والی سرکار دے نام تو جان دیئے تے اس ماں دا کی مقام ہوئے گا جدی تربیت دے نال انہیں سارا کنبہ اپنا کربلا دے وچ کھلا فکرو خیالو فہم شی بالا ہے فاطمہ میں اپنے خطبے دے وچ کیتی ہے فکرو خیالو فہم شی بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ سبحان اللہ اب بیبیاں واسطے گل کر رہے ہیں کہ او ماما میں پہلے عرض کی کہ بچے دی انسان دی بندے دی پہلی درسگاہ جڑی ہے وہ ماں دی گود ہے ماں دی گود ہے تے او ماں جڑی اپنے بچے نو اللہ رسول دا محبت اہل بیت دا وابستگی اولیاء کرام دا درس نہیں دیندی دراصل او اپنے بچے نو خود گمراہ کر رہی ہے دراصل اپنے بچے نو خود گمراہ کر رہی ہے باپ نے سارا دن جڑا ہے باہر رہنا باپ نے سارا دن باہر رہنا ہے کام کار کرنا ہے یہ کام کار تے نہ جاوے تے جنانی نہ رات میں کہنا ہے بھئی لیاؤ جی کی لنگر شنگر لے آئے کی روٹی شوٹی لے آئے میں کہا جی آئی تے اللہ دا حکم ہی ہے انہوں نے کہ اللہ دا حکم ہے تسی بھی پھر اللہ دے گھر جاؤ اتنے کی لینا آ گیا تے بچہ زیادہ وقت جڑا ہے اپنی ماں نے نال گزاردا ہے تے جب تک ماں بچے دی تربیت نہیں کرتی اس وقت تک بچہ سدھے رستے تے نہیں آ سکتا کہندے نے وضو زباں کو کراؤ علی علی کر کے وضو زباں کو کراؤ علی علی کر کے منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے اور اگر یہ چاہتی ہیں مائیں کہ نیک ہوں بچے تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے توجہ نہیں کی آپ نے شیر پہ اب بیبیاں نے میری گل دھیان نہ سنی ہی نہیں ہے وضو زباں کو کراؤ علی علی کر کے منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے اگر یہ چاہتی ہیں مائیں کہ نیک ہوں بچے تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے ایسیا ماما بھی دیکھیاں نے توجہ کرنی میری گل پہ میں ایسیا ماما بھی دیکھیاں نے خدا دی قسم اپنے بچے نو وضو کرائے بغیر دودھ نہیں پلاتے ایسا ہے کہ ایسیا ماما بھی دیکھیاں
بچے انہاں ماواں دی عظیم ہوندے نے، انہاں ماواں دی نیک ہوندے نے جڑیاں اپنے بچیاں دی تربیت پرورش اللہ رسول دے طریقے دے مطابق کرتی ہیں، دین دے مطابق کرتی ہیں۔ میں حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک واقعہ مینوں یاد آ گیا ضمن دے وچ۔ آپ دے والد سن حضرت شیخ ابو صالح، جنگی دوست انہوں نے کیا جاندہ سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ ہے سارے دی میری گل؟ میرا آپا شعر و شاعری نہیں کرنی یا میرا آپا واہ واہ نہیں کرنی، آپا گل بھی سننی، کوئی گل بھی سمجھنی ہے۔ جی آپ شعر و شاعری سننی ہے پھر آپ بھائی عارف نے جوڑ دینے ہیں۔ یہاں کا تعارف تمہیں میں کرا دیا، شاید انہوں کا تعارف تمہیں نہیں ہے، پرانے مریض جانتے ہو گے۔ پیر دلشاد حسین شاہ صاحب کے نال ایک بندہ پرات وجانا ہوں سی، انہوں جیرا کسائی کہتے ہیں، شاید تھی سنیا ہوئے پرانے نے جیرا کسائی کہتے ہیں۔ یہ اس جیرے کسائی کا پتر ہے، یہ اس جیرے کسائی کا پتر ہے۔ یہاں نے دگڑ اتنے 280 تک کا دگڑ اتنے رہتے ہیں۔ تو میں یہاں کے کول گیا، ماشاء اللہ اج اسپیشل حاضری پیش کرنے واسطے آئے۔ یہاں کی ماشاء اللہ آواز بھی جڑی ہے یہاں کے والد صاحب ورگی ہے، بالکل اج میں سنتا پیا سی تو مینوں پرانیاں کیسٹاں دی آواز جڑی ہے یاد آ رہی سی۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے خوش رکھے، جدائے خیر عطا فرمائے۔ آپ جڑا یہ پڑھ لو کر لو ہی سننی ہے، پھر آپ انہوں لا دینے کہنے کہ ٹھیک ہے چک دیو پھٹے، لیکن جی کوئی گل سمجھ نہیں ہے نا پھر گل بھی سننی ہے دھیان دے گا۔ توجہ ہے سارے؟ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث السمدانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک مرتبہ دریا دے کنارے دے اتنے جا رہے سن تے بھوک بڑی محسوس ہوئی، لگ جاندی بھوک انسان کو، آخر انسان بھوک نے بڑا ستایا۔ کہندے نے کہ دریا دے کنارے چلتے جا رہے ہیں تے دریا دے وچوں پانی دے اتنے ایک سیب بہندا ہویا نظر آیا۔ سبحان اللہ! سیب بہ کے ترن لیا ہوتے۔ حضرت ابو صالح فرماندے نے کہ میں اس سیب چکیا، چک کے کھا لیا۔ بعد دے وچ کہندے نے میرے دل چ خیال آیا کہ اس سیب دے مالک کولوں تے میں اجازت نہیں لئی سی، نہ یہ سیب میری ملکیت سی، تے جیدی یہ ملکیت سی اودے کولوں میں اجازت لئی کوئی نہیں، تے پتہ نہیں کیدی ملکیت ہے تے کیڑا سیب ہے۔ نفس نے ملامت کرنا شروع کر دیتا اندروں، تلاش شروع کر دیتی۔ کہنے نے جدھرلی سائڈ والوں پانی آ رہا سی نا، سیب ٹریا آ رہا سی ادھرلی سائڈ والوں، اس سائڈ وال جڑا ہے ٹرنا شروع کر دیتا۔ ٹرے گئے تو دیکھیا کہ دریا دے نال بالکل ایک سیباں دا باغ ہے، اور اس دریا دے کنارے دے اوتے ایک سیباں دا درخت جڑا ہو گیا آیا تے اودیاں کچھ ٹہنیاں دریا وال نوں چکیاں ہوئیاں۔ کہندے نے کہ دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ سیب اتھوں ہی گر کے دریا دے وچوں لنگ کے تیر کے میرے کول آیا۔ کہندے نے کہ حضرت شیخ ابو صالح نے تلاش کیتا اس باغ دے مالک نو، اس وقت اس مالک نو تلاش کیتا۔ کہندے نے کہ جناب میں تھوڑا مجرم ہاں، تھوڑا مقروض ہاں۔ کہندے جی کس طرح؟ کہندے جی ایک سیب تھوڑے باغ دا جڑا ہے وہ درخت تو گریا نیچے، تو پانی دے وچ بہندا جڑا ہے وہ تردا آ گیا، تو مینوں بھوک بہت لگی سی، میں سیب کھا لیا۔ تے یا تواڈے کولوں اجازت لتے بغیر کھادا ہے، تسی اس سیب دے مالک سو، یا تے تسی مہربانی کرو او بخش دیو، یا دی مینوں اجرت دس دیو، میں تانوں دی قیمت ادا کر دینا۔ سندیاں بیبیاں گل دھیان نال سندیاں نے کہ بھی نہیں وج رہی ہے، گل دھیان نال سننی، تواڈے سنن والی بات ہے۔ کہندے نے کہ جس وقت باغ دے مالک نے بات سنی، انہوں نے کہا جی بات ایسی ہے کہ تسی سیب میری اجازت تو بغیر کھادا ہے، تسی میرے قرض دار ہو، تو میں جو یہ قیمت کہوں گا تسی یہ قیمت ادا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ادا کروں گا۔ انہوں نے کہا جی گل یہ میری دو شرطاں نے۔ پہلی شرط یہ
کہ ایک مہینہ بغیر کسی گل تو تسی میرے باغ دے وچ گوڈی کرنی ہے، یہ تواڈے اس سیب دی قیمت دی پہلی شرط ہے۔ ایک سیب واسطے ایک مہینہ باغ دے وچ گوڈی کرنی پوے، بہت بڑی قیمت ہے۔ کہنے جی ٹھیک ہے، کہنے جی دوسری شرط، کہنے جی دوسری شرط میں تانوں ایک مہینے دا وقت پورا ہون تو بعد دساں گا، چلو پہلی شرط پوری ہو جائے گی۔ کہنے جی ٹھیک، ایک مہینہ باغ دی گوڈی کی تھی، باغ بہت ود پھل گیا، بڑی تبدیلی آ گئی باغ دے وچ، خاصا بڑی تبدیلی نہیں، صحیح تبدیلی آ گئی باغ دے وچ۔ اس تو بعد جس وقت مہینہ پورا ہو گیا، کہ مہینہ پورا ہون تو بعد جس وقت شیخ ابو صالح نے اس باغ دے مالک نو آکھیا کہ جی پہلی شرط پوری ہو گئی، ہن تسی دوسری شرط دسو تاکہ میں اپنے فرض تو سبکدوش ہو جاواں اور میری قیمت جڑی ہے ادا ہو جائے سیب دی، اس دی جڑا میں کھادا ہے۔ تے حضرت جڑے باغ دے مالک سن انہاں نے آکھیا کہ میری دوسری شرط ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، اکھاں تو اندھی ہے، کنا تو بوڑی ہے، زبان تو گونگی ہے، ہتھاں تو لولی ہے، پیراں تو لگڑی ہے۔ کہتے جی ٹھیک ہے تو سب کچھ ہے، اسی مینوں کیوں دس رہے ہیں؟ کہتے میری دوسری شرط ہے کہ میری اس بیٹی دے نال تسی نکاح کر لو۔ جو ہے سارے کہتے ہیں میری اس بیٹی دے نال تسی نکاح کر لو۔ حضرت ابو صالح کہندے نے جناب نہ تسی مینوں جان دے نہ میں تانوں جاندا، تسی اپنی بیٹی دا نکاح مینوں دے دین لگے ہو، خیر تے ہے کی وجہ؟ کہندے جی تسی وعدہ کیتا سی جو میں شرط کہاں گا تسی میری شرط منو گے۔ انہوں نے کہا جی میں منن نوں تے تیار ہاں پر میرا کوئی تسی شجرہ نسب تے جان لو، میں کون ہے بھی تے پہچان لو۔ انہوں نے کہا جی یہ مینوں نہیں پتا، میری دوسری شرط پوری کرو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جس طرح، کیونکہ جڑے نظر والے لوگ ہوندے نے وہ دنیا دی تکلیف نو ترجیح دیندے نے آخرت دی تکلیف دے ہوتے، کہندے نے دنیا دی تکلیف برداشت کر لو، آخرت دی تکلیف چکنی جڑی ہے بہت بھاری ہے، کیونکہ آخرت دے وچ قرض دا جواب دینا جڑا ہے وہ بہت اوکھا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس میت دا جنازہ نہیں پڑھاندے سی جہدے اوتے کوئی نہ کوئی قرض ہوندا سی، کوئی نہ کوئی دین ہوندا سی۔ اس واسطے قرض جڑا ہے یہ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ کہندے نے کہ اس دنیا دے وچ اس قرض تو ادا ہو جانا جڑا ہے نا فارغ ہو جانا یہ بہتر ہے کہ بجائے اگلے جہان دے وچ جا کے بھوکیے۔ کہندے جی ٹھیک ہے مینوں تہاڈی شرط منظور ہے، میں اپنا قرض جڑا ہے ادا کرنا چاہنا ہے۔ حضرت شیخ ابو صالح جی اس عورت دے نال شادی ہو گئی، جس وقت شادی ہوئی تو حجرے دے وچ گئے تے دیکھیا کہ اکھاں بھی سلامت نے، کن بھی سلامت ہے، زبان بھی سلامت ہے، ہاتھ بھی سلامت نے، پیر بھی سلامت نے۔ باہر آ گئے گھبرا کے، آ کے عرض کرتے ہیں اس باغ دے مالک نو، کہندے نے جناب تسی مینوں کسے بھیج دیتا؟ کہندے جی تہاڈی بیوی دے کول بھیجیا۔ کہندے جی وہ تے میری بیوی ہے ہی نہیں، تسی تے کہندے سی اکھاں تو اندھی ہے، کنا تو بوڑی ہے، زبان تو گونگی ہے، ہاتھاں تو لولی ہے، پیراں تو لنگڑی ہے، کہ ہر شے سلامت ہے۔ اور بزرگ فرماندے نے کہ سنو کہ میری بیٹی آنکھ سے اس لیے اندھی ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ کانوں سے اس لیے جو ہے وہ بوڑی ہے، کانوں سے اس لیے بہری ہے، اس لیے کہ اس نے آج تک کوئی کبھی غلط کلمہ نہیں سنا، زبان سے اس لیے گونگی ہے کہ زبان سے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی غلط کلمہ نہیں ادا کیا، ہاتھ سے اس لیے لولی ہے کہ اس نے کبھی کسی غلط چیز کو ہاتھ نہیں ڈالا، پیروں سے اس لیے لگڑی ہے کہ اس کے قدم جو ہے کبھی کسی غلط جگہ کی طرف اٹھ کر نہیں گئے۔ ہوتا ہے ماں کا مقام۔ پھر جب دونوں کا نکاح ہوا تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستی پیدا ہوئی۔ مائیں عظیم ہوں تو بیٹے عظیم ہوا۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خواتین کی تربیت ضروری ہے۔ یہ کربلا کا دن، یوم عاشور، جو پیغام کربلا ہے،
یہ دراصل جہاں مردوں کی تربیت کا درس دیتا ہے وہاں اس سے زیادہ عورتوں کی تربیت کا درس دیتا ہے۔ ماں عظیم تو بیٹی بھی عظیم۔ خدا کی قسم یہ آج اس پلیٹ فارم سے آستانہ عالیہ، دربار عالیہ، چشتیہ، صابریہ، سنوریہ، دلشادیہ سے بیٹھ کر علل اعلان یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ امام حسین کی شہادت کربلا کے صحرا میں گم ہو جاتی اگر بی بی زینب شام کے دارالخلافہ دمشق کے بازار میں آ کر اس کا اعلان نہ کرتی۔ یہ بی بی زینب کا کردار تھا، علی کی بیٹی کا کردار تھا کہ جس نے دمشق کے بازار میں کھڑے ہو کر یزیدی فوج کے خلاف خطبہ دیا۔ یہ ہوتی ہے عورت، اس کو کہتے ہیں۔ اور ہم کئی لوگ جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر عورتوں میں کردار دیکھنا ہو تو بی بی فاطمہ کا کردار دیکھو، عورتوں بیٹیوں میں کردار دیکھنا ہو تو بی بی زینب کا کردار دیکھو، بہنوں میں کردار دیکھنا ہو تو بی بی زینب کا کردار دیکھو، ماں کا کردار دیکھنا ہو تو بی بی فاطمہ کا کردار دیکھو، ماں عظیم۔ یہاں پر ایک اور بات جو ہے کروں گا، آج کل ایک شور بہت مچ گیا، آپ نے سنا ہوگا کہ فیس بک کے اوپر بھی، یوٹیوب کے اوپر بھی ایک مسئلہ چلا فدق کے بارے میں، باغ فدق کے بارے میں، یہ سنا بھی ہوگا کئی لوگوں نے۔ کئی دوستوں نے مجھ سے سوال بھی کیا اس بارے میں کہ حضور یہ فدق کا آج کل بڑا شور چل رہا ہے، یہ فدق کا معاملہ اصل میں ہے کیا؟ توجہ ہے سب؟ کہتے ہیں وہ ہمارے مسلک اہل سنت والجماعت حنفیہ بریلویہ کے ایک امام ہیں، عالم ہیں، ان کا نام ہے علامہ اشرف آصف جلالی۔ سنیت کے میدان میں بڑا کردار ادا کیا انہوں نے فدق کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا، تو اس میں انہوں نے حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ کی طرف خطا کا لفظ جو ہے وہ منسوب کر دیا کہ وہ خطا پر تھی۔ تو اس پہ علماء اہل سنت جو ہے انہوں نے کافی زیادہ اس بات پر زور ڈالا اور انہوں نے اعتراض بھی کیا اس بات پہ کہ علامہ صاحب نے یہ بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں کی، بڑا اس پہ اوپر اعتراض اٹھا۔ انہوں نے علامہ صاحب سے جا کے اس کے اوپر مناظرہ کرنے کی بھی کوشش کی، بات چیت کرنے کی بھی کوشش کی۔ الغرض یہ علماء کی باتیں ہیں، بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، لیکن جو حقیقت حال ہے وہ میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے۔ غنیمت وہ مال ہوتا ہے کہ جب مسلمان کافروں کے ساتھ جنگ کریں، جو ہے سب مسلمان کافروں کے ساتھ جنگ کریں اور کافروں کو شکست ہو جائے اور جو مال جو ہے وہ قبضے میں آئے، جو مال لوٹ لیا جائے تو اس کو کہتے ہیں مال غنیمت، اس کو کفار چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ دوسرا ہوتا ہے مال فے، وہ یہ مال ہوتا ہے کہ مسلمان لشکر لے کے جائیں کافروں کے اوپر تو وہ جنگ کریں، تو وہ جنگ کی تو مسلمان جب جنگ کرنے کے لیے جائیں تو وہ کافر دیکھیں تو مسلمانوں کا لشکر دیکھ کے وہ گھبرا جائیں، ہیبت طاری ہو جائے، ڈر جائیں اور جنگ کیے بغیر وہ کافر جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیں اور کہیں جی کہ ہمیں امان دے دو، ہم آپ کے جو ہے وہ ہر طرح مطیع تابع دار رہیں گے، ہم جزیہ بھی دیں گے، جو آپ کہیں گے وہ ادا کریں گے، تو ہمیں امان دے دو، ہمارے ساتھ جنگ نہ کرو۔ تو اس طرح مسلمانوں کے قبضے میں جو مال آئے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ یہ دو الگ الگ اصطلاحیں آپ کے سامنے پیش ہیں۔ پہلا کیا ہے مال غنیمت، دوسرا کیا ہے مال فے۔
غزوہ خیبر ہوا تو خیبر کی جنگ میں 40 دن تک محاصرہ رہا قلعہ خیبر کا۔ 40 دن بعد جب مولا علی نے قلعہ خیبر جو ہے وہ فتح کر دیا، مرہب قتل ہو گیا، تو اس کے بعد جو یہودیوں کی بستیاں تھی چھوٹی چھوٹی پیچھے وادیاں تھیں، انہوں نے خود بخود ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارا بڑا قلعہ ہی فتح ہو گیا تو پھر ہم نے کیا کرنا، شکست ہمیں بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے جناب ہتھیار ڈال دیے مسلمانوں کے آگے۔ تو وہاں ایک وادی تھی فدق، توجہ ہے سب، غور نہیں لگتا، وہاں ایک وادی تھی فدق، اس کے اندر ایک باغ تھا کھجوروں کا، وہ 2 قلعے کا باغ تھا، جس کو 2 ایکڑ کہتے ہیں، پنجابی میں 2 قلعے کہتے ہیں، 2 قلعوں کا باغ تھا، کھجوروں کا باغ تھا۔ تو جب وہ مال فے میں مسلمانوں کے حصے میں آیا، جب تقسیم ہوئی تو وہ مال وہ جو باغ تھا وہ نبی کریم علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ جو فدق کا باغ ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ اب حضور علیہ السلام اس سے اہل بیت اطہار کا، ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچہ نکالا کرتے تھے، اور یتیموں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں میں بھی تقسیم کیا کرتے تھے۔ غور ہے بھی، غریبوں، یتیموں، محتاجوں میں بھی تقسیم کیا کرتے تھے، اور سال کا اپنا خرچہ بھی نکالا کرتے تھے اہل بیت۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وصال فرما گئے، میں نے پہلے عرض کی مال فے میں مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وصال فرما گئے تو اس وقت 4 ازواج مطہرات جو تھیں وہ حیات تھیں۔ ایک حضرت خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، جو کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم کی صاحبزادی تھی، اور تیسری حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وصال فرما گئے، ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، تو اب جو فدق کا باغ تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حصے میں تھا، ظاہری بات ہے اگر وراثتی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ امہات المومنین میں بھی تقسیم ہونا تھا، اور بی بی فاطمہ کو بھی اس کا حصہ ملنا تھا۔ اب حضرت عائشہ جو تھی ام المومنین، وہ نہ گئیں دربار میں، کیونکہ وہ ابو بکر کی بیٹی تھی، وہ ان کو پتا تھا کہ میرے والد ہیں جو خلیفہ ہیں مجھے ناراض ہوں گے، ڈر کے مارے نہ گئیں۔ تو حضرت حفصہ بنت عمر جو تھی وہ بھی ام المومنین تھے، عمر فاروق اعظم کی بیٹی تھی، ان کے باپ جو تھے وہ بڑے سخت مزاج تھے، حضرت عمر فاروق اعظم، وہ بھی نہ گئیں۔ تو خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا، جن کا مقام اس وقت بہت بڑا تھا، مقام تو باقی کا بھی بڑا تھا لیکن اس وقت معتبر مانا جاتا تھا ان کو، تو وہ گئیں دربار خلافت میں سیدنا صدیق اکبر کے پاس۔ جا کر انہوں نے کہا کہ میرے والد گرامی کے حصے میں فدق کا ایک باغ آیا تھا، وراثتی اعتبار سے وہ ہم میں تقسیم ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے آپ جو ہے وہ ہم میں تقسیم کر دیں، تو وہ فدق جو ہے وہ ہمارے نام کر دیں۔ توجہ ہے سب؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ میں قربان، میرا ماں باپ آپ پر قربان، لیکن میں نے آپ کے بابا جان سے سنا، آپ کے بابا جان کا فرمان تھا کہ ہم انبیاء کا گروہ
نہ کسی کو وارث بناتے ہیں اور نہ ان کا کوئی وارث ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ زمین و جائیداد میں، دنیا داری کے معاملے میں ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ انبیاء کا جو وارث ہوتا ہے وہ علم و فضل کا وارث ہوتا ہے۔ انبیاء کے وارث فیضان کے وارث ہوتے ہیں، انبیاء کے وارث انبیاء کی روحانیت کے وارث ہوتے ہیں، لیکن زمین جائیداد کے انبیاء کے وارث نہیں ہوتے۔ اب یہ ایک عام سی سادہ سی مثال ہے کہ وہ باتیں جو باہر آپ کے ساتھ رہنے والے دوست کو پتا ہو، وہ آپ کے گھر میں رہنے والی خاتون کو نہیں پتا ہو، کیونکہ باہر گندہ باتوں کا زیادہ چرچا کرتا ہے۔ اب پیر سید ارشاد حسین شاہ صاحب مجھے باہر سے جتنی باتیں ملتی ہیں جا کے پرانے مرید سناتے ہیں یا ساتھ رہنے والے مرید سناتے ہیں، وہ مجھے اور نہیں ملی کہیں سے، وہ ساتھ رہنے والوں سے ملی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہر وقت ساتھ رہتے تھے، مصاحب اول بھی تھے، اس لیے سیدنا صدیق اکبر کو اس معاملے میں زیادہ علم تھا۔ تو انہوں نے جب فرمایا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ حکم ہے، تو حضرت سیدنا خاتون جنت نے سنا، وہ خاموش ہو گئیں اور واپس آ گئیں۔ تو صدیق اکبر گھر تشریف لائے تو آ کر اجازت طلب کی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ لوگ یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں، لو جی بیوی جو تھی وہ ناراض ہو گئی، ناراض ہو کے صدیق اکبر سے دربار خلافت سے اپنے گھر میں آ گئیں۔ تو حضرت صدیق اکبر گھر میں تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، مولا علی نے دروازہ کھولا، کہا اجازت ہے۔ تو حضرت مولا علی نے بی بی فاطمہ سے پوچھا کہ سیدنا صدیق اکبر آئے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں اندر آنے کی۔ تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ آپ کا مکان ہے، آپ اجازت دیں۔ تو حضرت مولا علی نے اجازت دی، سیدنا صدیق اکبر آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ بی بی کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں ناراض تو نہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر میرا آپ کو مقصد تکلیف دینا ہوتا تو میں نے اپنے ساری زندگی جو آپ کے بابا کے نام پہ قربان کر دی، میں نے اپنے ماں باپ چھوڑ دیے، اولاد چھوڑ دی، صرف آپ کے بابا کی خاطر، تو وہ سب رائے گا چلا جاتا اگر میں آپ کو تکلیف دیتا۔ خدا کی قسم میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں، میں نے تو حدیث بیان کی ہے، میری ساری جان، میرا مال، میرا گھر بار آپ کے لیے حاضر ہے، میں ہر طرح حاضر ہوں۔ آپ مجھے حکم فرمائیں، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اسی طرح ہی اس کی تقسیم کروں گا جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ بی بی خاتون جنت پوچھتی ہیں کہ آپ اس بات پہ متفق ہیں، آپ نے اس بات پہ پکا ارادہ کیا ہے کہ آپ اسی طرح تقسیم کریں گے؟ انہوں نے کہا جی کہ میرا اور آپ کے درمیان اللہ ضامن ہے کہ میں اس کی اسی طرح ہی تقسیم کروں گا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ اس کا حصہ سالانہ اہل بیت کو بھی ملتا رہے گا اور اس کا حصہ محتاجوں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو بھی ملتا رہے گا، اور لیکن یہ ملکیت نہیں ہوگی آپ کی، یہ وقف ہو جائے گا، یہ وقف ہو جائے گا۔ جیسے کہ دربار عالیہ ہے، یہ وقف ہے، ملکیت نہیں۔ یہاں پہ ہم کوئی ذاتی مکان نہیں بنا سکتے، کوئی رہائش گاہ نہیں بنا سکتے، کوئی سپر سٹور نہیں کھول سکتے، کوئی اور چیز نہیں کھول سکتے، یہ وقف ہے۔ انہوں نے کہا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا جی کہ یہ وقف ضرور ہو جائے گا لیکن یہ ملکیت وراثت نہیں بنے گا، حصہ آپ کو اس کا جو ہے وہ پورا ملتا رہے گا، جس طرح آپ کے اہل بیت کا خرچہ جو ہے وہ سالانہ وہ ملتا تھا، تو اسی طرح جو ہے وہ جاری و ساری رکھا۔ پھر یہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لو جی بی بی ناراض ہو گئیں، تو صحیح جن سے اگر بی بی ناراض ہو گئیں تو حقیقت یہ ہے کہ بی بی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ حضرت صدیق اکبر نے پڑھایا تھا، جن کا جنازہ صدیق اکبر نے پڑھایا تھا۔ اب یہاں پہ میں آپ دوستوں سے سوال کرتا ہوں، کچھ لوگ یہاں پر یہ بھی اگر بات کرتے ہیں، پھر عمر فاروق اعظم کا دور آ گیا، حضرت عمر فاروق اعظم نے جب مولا علی کا دور آیا تو مولا علی نے بھی اپنے سابقہ اصحاب ثلاثہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم
اور حضرت عثمان غنی کے کیے ہوئے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اگر وہ اصحاب ثلاثہ کا فیصلہ غلط تھا تو مولا علی اپنے بیٹے اس وقت جو امام حسن امام حسین بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے تھے ان کو فدق کا حصہ دے دیتے، ان کو فدق جو ہے وہ فدق ان کی ملکیت میں دے دیتے۔ لیکن مولا علی نے اصحاب ثلاثہ کا فیصلہ برقرار رکھا اور اسی طرح ہی جو ہے کہا کہ اس کی آمدنی کا حصہ جو ہے وہ ملتا رہے گا، لیکن یہ ملکیت نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ کچھ دوست اعتراض کرتے ہیں، لو جی بی بی گئیں، وہ دربار میں 9 گھنٹے کھڑی رہیں، ان کی بات نہ سنی کسی نے، وہ بعد میں ان کو بے عزت کر کے دربار سے نکال دیا گیا، وہ ان کا حصہ بنتا تھا۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کل کائنات جس کی جاگیر ہو وہ اس کو 2 کلو کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ کل کائنات جس کی جاگیر ہو اس کو 2 کلو کی 2 ایکڑوں کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ وہ تو گئی تھی امہات المومنین کے لیے، اہل بیت کے لیے۔ جب وہ معاملہ پورا ہو گیا ان کو وہ ضرورت ہی نہیں، نہ وہ کسی چیز کی خواہش رکھتی تھی نہ وہ کسی چیز کی ملکیت رکھتی تھی۔ ان کا تو یہ مقام تھا کہ بی بی فضہ کہتی ہے، حبشہ کی شہزادی، حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی اور اہل بیت کی کنیز کہتی ہے کہ میں اہل بیت اطہار کے یہاں رہا کرتی تھی، بی بی فاطمہ کی کنیز تھی، تو کہتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا تو روزہ کھولنے کا وقت آیا تو بی بی فاطمہ نے روٹی پکائی۔ جب روٹی پکائی افطاری کے لیے رکھ دی تو شام جب افطاری کا وقت آیا، مولا علی بھی بیٹھے ہیں، بی بی امام حسن بھی بیٹھے ہیں، امام حسین بھی بیٹھے ہیں، بی بی زینب بھی بیٹھی ہے، تو دروازے پر آ کر ایک مسکین نے صدا دی کہ بھئی بھوکا ہوں 3 دن سے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ تو بی بی فاطمہ نے روٹی اٹھائی مولا علی کو دے دی کہ جاؤ جا کر مسکین کو روٹی دے دو۔ سبحان اللہ۔ مولا علی آئے، مسکین کو روٹی دے دی، خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ دوسرا دن ہوا، پھر افطاری کا وقت آیا، بی بی فاطمہ نے روٹی پکائی۔ جب روٹی پکائی افطاری کے لیے رکھی، حسنین کریمین بھی بیٹھ گئے، بی بی زینب بھی بیٹھ گئی، مولا علی بھی تشریف فرما ہے، تو دروازے پہ کسی نے صدا دی، کہا کہ یتیم ہوں، بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر روٹی دے دو۔ تو بی بی فاطمہ نے روٹی اٹھا کر مولا علی کو دے دی کہ جاؤ سوالی کو جا کر روٹی دے دو۔ مولا علی نے جا کر وہ بھی روٹی دے دی، خود بھی پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ تیسرے دن قیدی آیا، اس نے آ کر صدا دی، بی بی فاطمہ نے تیسرے دن بھی روٹی مولا علی کو دے دی کہ جاؤ جا کر سوالی کو دے دو۔ مولا علی نے سوالی کو روٹی دے دی، جبریل وحی لے کر آ گئے۔ قرآن نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو روٹی کھلاتے ہیں، اللہ جو ہے وہ خود ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر حضور کے پاس جب آیت اتری تو وضاحت فرمائی، حضور علیہ السلام نے مولا علی کو فرمایا کہ دراصل وہ مسکین، وہ یتیم، وہ قیدی، وہ تینوں دن جو سوالی آیا تھا وہ دراصل حضرت جبریل امی تھے۔ دراصل حضرت جبریل امی تھے جن کے ہاتھ کی روٹی پکی ہوئی جبریل آ کے طلب کرے، جن کی جو اپنے آگے سے روٹی اٹھا کر سوالی کو دے دیں، ان کو 2 ایکڑوں کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ یہ من گڑت کہانیاں ہیں جو بنائی ہوئی ہیں آج کل لوگوں نے۔ اس کے ساتھ اگر سخاوت کا عالم دیکھتے ہیں تو کسی سوالی نے آ کر کہا مولا علی، سنا ہے آپ نے سب کچھ اپنا اللہ رسول کے نام پہ قربان کر رکھا ہے۔ فرمایا میرا سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان ہے۔ تو سوالی نے کہا کہ اے علی، اس اللہ کے لیے جس کے لیے تم نے سب کچھ قربان کر رکھا ہے، اپنا بیٹا حسن مجھے دے دو، اپنا بیٹا حسن مجھے دے دو۔ مولا علی نے فرمایا
کہ وہ میرا اکیلے کا بیٹا نہیں، وہ فاطمہ کا بھی بیٹا ہے۔ میں پہلے اس سے پوچھوں گا جا کے کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ مولا علی آئے اور آ کر بی بی سے کہا کہ بی بی ایک بندہ سائل آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس اللہ کے لیے جس پر تم نے سب کچھ قربان کر رکھا ہے اپنا بیٹا حسن مجھے دے دو۔ سنیے خاتون جنت نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ اس سائل نے اللہ کے لیے حسن آپ سے مانگا ہے، میری طرف سے اللہ کے لیے حسین بھی اسے دے دو۔ میری طرف سے اللہ کے لیے حسین بھی اسے دے دو۔ یہ ہے بی بی فاطمہ کا مقام، یہ ہے بی بی فاطمہ کی سخاوت، جو کہتے ہیں کہ 2 ایکڑوں کے لیے گئیں، ہم کہتے ہیں کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ۔ آواز نہیں آئی بھئی، میں نے سخاوت کا درس بھی دیا، کہا حسین حسن اپنے بلوں دے دیو، حسین میرے بلوں دے دیو۔ یہ ہے سخاوت کا مقام کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ۔ اور اگے کی ہے کہ سب کچھ ہونے باوجود، اختیار کل کے باوجود، آواز نہیں آئی بھائی، اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، سخی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ۔ اور بات اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے کہ وہ جبریل جو سوالی بن کے مولا علی کے دروازے پہ آئے اور بی بی فاطمہ کے ہاتھ کی پکی روٹی جو ہے وہ جبریل امی کو عطا ہوئی، بی بی فاطمہ نے اپنے ہاتھ کی روٹی دے دی، تو وہ روٹی، اس روٹی کا کیا ہوا؟ بتاؤں کیا ہوا؟ اجازت ہے؟ جو عشق والے ہیں وہ نظر والے کہتے ہیں کہ روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، عرش تک گئی ہے فاطمہ، عرش تک گئی ہے فاطمہ، سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ آواز نہیں آئی گئی، آواز نہیں آئی، میرے کے بولو گا۔ اور پاکیزگی کا مقام یہ ہے کہ جدوں کسی عورت نو فضائے حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، کہ وہ 40 دن تک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی۔ انہاں پاکاں دا مقام کی ہے جنہاں دی پاکیزگی قرآن نے بیان کیتی ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا نفورا۔ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو نبی کا گھرانہ پاک ہے کہ چلی آؤ فاطمہ، تجھے کیا اعتراض ہے، تم بھی پاک ہو، تیرا بچہ بھی پاک ہے، تم بھی پاک ہو، تیرا بچہ بھی پاک ہے۔ کیسا پاک ہے کہ آئے ہیں حسن ببت ہو، مولا امام حسن بھی ظہر کے وقت پیدائش ہوئی کہ آئے ہیں حسن بوقت ظہر، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ،
سخی ہے فاطمہ، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ۔ آواز نہیں آئی بھائی، مل کے بولیے۔ اور جدوں یہ پاک ہستیاں عبادت کردیاں نے نا، پھر پتہ کی مقام ہوندا ہے کہ لا الہ اسی بار پڑھنے نا، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے ہیں، ذکر کرنے ہیں، لیکن جڑے عشق والے سے نظر والے وہ کہندے نے کی کہندے نے لا الہ تو پڑھ دیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، کیونکہ لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، کیونکہ لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، اور لا الہ کو پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر، لا الہ کو پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ اگلا جو ہے اسی ضمن میں آپ کو ایک شعر جو ہے وہ سنانا ہے، سرکار تشریف لے آئے ہیں، پہلے ہم ان کا استقبال کریں گے، وہ تشریف لائیں گے، پھر ان کے سامنے آپ کو شعر سناؤں گا، تو انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کہ محفل کا رنگ جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، ایک کرم دی بات ہے کہ زیارت بھی ہو رہی ہے، تو میں پہلے شعر عرض کر کے ہٹائیں کہ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، کیونکہ لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، اور لا الہ کو پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ وہ لا الہ جو شبیر نے میدان کربلا میں بلند کر کے دکھایا، اور اس لا الہ کے پرچم کو کھڑا کر کے دکھایا، اور خود شہید ہو کر بھی واضح کر دیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو یہ لا الہ ان کو حاصل کیسے ہوا، لا الہ کی ان کو پہچان جو ہے وہ کیسے ہوئی؟ میں نے پہلے عرض کی کہ جن کی مائیں عظیم ہو ان کے بیٹے عظیم ہوا کرتے ہیں، تو جب بی بی فاطمہ زہرا خاتون جنت حسنین کریمین کو اپنی گود میں لے کر کلمے کا ذکر کرتی تھی اور کلمے کی لوریاں دیتی تھی، اور اس کے بعد جب عبادت کرتی تھی تو وہ کہتی تھی لا الہ الا اللہ، تو پھر کلمہ پڑھ کر بی بی فاطمہ جب بیٹھتی تھی وہ کلمہ پتہ کیا کہتا تھا؟ کلمہ کہتا تھا کہ لا الہ بھی جھومنے لگا، لا الہ بھی جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سخی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ۔ آواز نہیں آئی گئی، نہیں برف کے لگ کے کھانے مل کے بولیے۔ اور جو لوگ بات کرتے ہیں اہل بیت پہ، منکر اہل بیت ہیں، ان کے لیے عشق والے کیا کہتے ہیں کہ جاؤ گے جنان میں کیسے تم، جاؤ گے جنت میں کیسے تم،
در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ، سخی ہے فاطمہ، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ۔ اعداد نہیں، مل کے بولو۔ اور خاتون جنت دا مقام کی ہے کہ وہ صرف نبی دی لاڈلی نہیں، لاڈلی وہ کہندی ہے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین بی بی فاطمہ نو جدو اپنی گود دے وچ کھلانیاں سن تے کی کہندیاں سن، کہندی سن کہ لاڈ میں خدیجہ کہتی تھے، لاڈ میں خدیجہ کہتی تھے، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، سخی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ۔ یہ آپ کے سامنے کلام پیش کیا ہے، تو یہ میں بیویوں کو بھی عرض کروں گا کہ اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ اللہ رسول کے راستے، محبت اہل بیت اور صحابہ کرام کے راستے پہ اور وابستگان اولیاء کرام کے ساتھ کریں، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ اولاد جو ہے وہ تابعدار بھی ہوگی، فرما بردار بھی ہوگی اور نیک بھی ہوگی، اور مستقبل میں انشاءاللہ اولاد کو کامیابی بھی ملے گی۔ اس طریقے سے تربیت کریں، تو اگر اس طریقے سے آپ تربیت کریں گے تو انشاءاللہ عزیز کرم نوازی بھی ہوگی اور فیض یابی بھی ہوگی۔ سرکار تشریف لے آئے ہیں تو اپنی گفتگو کو جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں کہ ایک بات جو ہے وہ آپ دوستوں سے عرض کرنی ہے جو کہ انتہائی ضروری ہے کہ جس طرح سخیوں کے آستانے پہ ہم بیٹھے ہیں اور ہم نے سخیوں کا ذکر کیا ہے، تو یہ وہ سخی تھے جو اپنے آگے کی روٹی بھی اٹھا کر سائل کو دے دیا کرتے تھے اللہ کے نام پہ۔ تو ہم نے جب تک اپنا آپ جو ہے وہ اللہ کے نام پر قربان نہیں کرنا، اس وقت تک ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ قربانی ہمیں اسی چیز کا درس دیتی ہے کہ اپنے آپ کو قربان کر دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اس کے والدین سے، اولاد سے اور تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے گا۔ تو اول جو ہے وہ سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، اور صحابہ کرام نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے جب مسجد نبوی کو تعمیر کیا تو اس کے بعد دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے غزوہ بدر کے موقع پہ، غزوہ احد کے موقع پہ، غزوہ تبوک پہ، غزوہ خیبر پہ ہر طرح جو ہے وہ اپنا اثاثہ اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ دین کا پرچم بلند ہو جائے۔ اسی طرح حضرت داتا گنج بخشلی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے لاہور میں دین کا پرچم جو ہے وہ بلند کیا۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اجمیر شریف میں بلند کیا، اور حضرت بابا فرید صاحب نے پاک پتن شریف میں، حضرت صابر پاک نے کلیت شریف میں، اور حضرت تاج والی سرکار پیر سید محمد حسین شاہ صاحب نے لدر شریف